رہے گا تو نہ صرف وہ اس معاشرے کو ایوالو کرتا ہے بلکہ جو اگر حکومت کے لیول پہ بات کی جائے تو وہ حکومت کو میری نظر میں اور میری جماعت کی نظر میں اس کو اور زیادہ تقویت دیتا ہے، کیونکہ جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے جو میڈیا کرتا ہے حکومتوں کی، وہ انسیکیورٹی کی وجہ سے شاید کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جس کو چھپانا ہو، لیکن اس کے برعکس اگر وہ میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کی ورکنگ میں، حکومت کی کارروائی میں اور بھی زیادہ حکومت کی کو تقویت دیتا ہے، اس کو اور زیادہ طاقت دیتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو PMDRA پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا جو کالا قانون لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایک دبی ہوئی میڈیا کی آواز کو مزید دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس کے ذریعے اس غاب میں جو پاکستان میڈیا ریگولیٹری ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس وقت میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئر بھی تھی، ہم نے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کے باہر ایک ہم نے دھرنا بھی دیا تھا اپوزیشن نے، اور ہم نے اس کی بھرپور مخالفت کی تھی۔ تو میں آج یہ اعلان کرتی ہوں کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی جس شکل میں، جس شیپ میں ابھی تک کام ہو رہا تھا، اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ ایسا کوئی کالا قانون نہیں لایا جائے گا، نہ اس کے اوپر کام ہوگا جو کہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن جو آئینی حق ہے ہر سٹیزن کا، اور جو آئینی کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا، اس کے اوپر کسی قسم کی پابندی جو ہے وہ لاگو نہیں کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس کو کسی بھی شیپ میں وہ اگر وزارت میں موجود ہے، کسی بھی فائل میں موجود ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو کہ تمام سٹیک ہولڈرز پر جو میڈیا کی جو آرگنائزیشنز ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر ہم اکٹھے مل کر سٹیک ہولڈرز جو ہیں، وہ جو میڈیا سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، جس کے اندر بہت سی چیزیں مجھے یاد ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے فیک نیوز پر بات کی تھی، اس کی ڈیفینیشن پر بات کی تھی جو ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر، میڈیا ورکرز کے ساتھ مل کر ایک ایسا کنسلٹیٹو اس کا حل نکالا جائے گا جو سب کو قابل قبول ہو، جو قابل عمل ہو، اور اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ان ایڈیشن ٹو پیمرا قائم نہیں کی جائے گی۔ دوسرا میں نے یہ کہنا تھا، ہمارا ایک جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پیکا لا جو انہوں نے آرڈیننس لانے کی کوشش کی، پیکا لا 2016 میں، وہ ہائی کورٹ میں، اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، ان کے کہنے پہ پٹیشن دائر کی تھی ہائی کورٹ کے اندر، اور اس میں اور بھی تنظیمیں گئی ہوئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی مسترد ہو چکا ہے جو کالا قانون لانے کی کوشش کی گئی تھی، اور ہم انشاءاللہ ابھی جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، جن کی اپنی جد و جہد جو ہے وہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار رائے اور اس کے کی پابندی کے خلاف ہے، تو اس میں ہم لوگ پیکا 2016 کو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ریویو کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس میں بھی جو کانسٹیٹیوشنل فریڈم آف ایکسپریشن کا رائٹ ہے، جہاں اس کو مس کنسٹرو کیا جاتا ہے، جہاں اس کا استعمال دوسری طرح گیپس موجود ہیں، جس کی وجہ سے پیکا آرڈیننس لایا گیا، جس کو استعمال کرتے ہوئے پیکا آرڈیننس لایا گیا، اس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو ریویو کریں گے، اور وہ تمام چیزیں جو اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے، جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کو استعمال کرتے ہوئے جو صحافی ہیں محسن بیگ صاحب، ان کے اوپر پسلیاں توڑی گئیں، ان کے راتوں رات ان پہ FIR کٹائی گئی، پھر FIA کو اس کا دے دیا گیا، تو جہاں جو گیپ ہے جو اس کو ہم فل کرتے ہوئے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس کو بھی ہم ریویو کریں گے، ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ اس کے اندر جو بھی بہتری لائی جائے گی وہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ سب کے ساتھ مل کر اس کو بھی ریویو کیا جائے۔ ایک اور بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ 4 سال پاکستان کی عوام نے گالی سنی، دھمکی سنی، دھونس سنی، غنڈہ گردی دیکھی، بدماشی دیکھی، چاہے وہ اپوزیشن کے اوپر ہو، چاہے وہ پارلیمان کے اوپر ہو، چاہے وہ میڈیا کے اوپر ہو، یہ سارا ہم نے ایک سوسائٹی، معاشرے کے اندر جو ایک
کنسلٹیشن، ایک ڈسکورس، ایک آرگیومنٹ، ایک دوسرے کا آرگیومنٹ سننا، اس کے اندر جو گھٹن دیکھی، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا حکومت چلانے کے لیے، پارلیمان کے دروازے بند کیے، آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کی گئی، اس کے بعد میڈیا کے اوپر جس طرح کی جو زبان بندی کی گئی، جو ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی، چاہے وہ قانون کو استعمال کرتے ہوئی ہوئی، چاہے وہ آرڈیننسز کو استعمال کرتے ہوئے ہوئی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ایک نئے دور کا آغاز ہو۔ یہ دھمکیاں، یہ گالیاں، یہ جو رویہ ہے، یہ جو انتشار ہے، یہ جو افراتفری ہے، اس کو اب بند ہونا چاہیے۔ پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ اس وقت ایک منتخب سبز پرچم جس میں تمام جماعتوں، تمام وفاق کی اکائیوں کی ریپریزنٹیشن ہے، وہ حکومت اس وقت منتخب حکومت ہے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر یہ جو ایک افراتفری کی جو ایک ایسی سچویشن ہے، اس سے ہم نہ صرف معاشرے کو باہر نکالیں گے، کیونکہ یہ ہمارا اولین فرض ہے، اور اب اس رویے کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ جو قوانین کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اس کے علاوہ یہاں جو کچھ ہوا، ہم کسی کو بے گناہوں کو، ابھی میں آج سن رہی تھی سٹیٹمنٹ، عجیب سٹیٹمنٹ تھی، لیکن میں اس کو بھی دہرانا نہیں چاہتی، لیکن ہم کسی بے گناہ کو جیل میں نہیں ڈالیں گے، ہم کسی سیاسی مخالف کے خلاف بدبودار احتساب کی روایت نہیں رکھیں گے، ہم کسی طرح بھی، کیونکہ ہم میں کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے، ہم نے کوئی چوری نہیں چھپانی، ہم اس تمام ڈرل سے گزر کر آئے ہیں، لیکن قانون اپنا راستہ ضرور لے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی عوام کو محروم کیا، ان کی بیسک نیسیسٹیز، مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی، اور جو اختیارات استعمال کرتے ہوئے جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام نے بھگتا، ان سب کے لیے قانون موجود ہے، اور قانون ہی اپنا راستہ لے گا، اور قانون کے مطابق جس نے غلط کام کیا ہے اس کو سزا ملے گی۔ آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا اس میں اور تفصیلی بات ہوتی رہے گی، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ رہے گا، اور جو ایک سفر ہم نے چھوڑا تھا جرنلسٹ پروٹیکشن کا جو بل تھا، وہ میں نے سنا ہے کہ پاس ہو چکا ہے، لیکن وزارت ہیومن رائٹس کے اندر وہ پڑا ہوا ہے، جس کے اوپر کمیشن وغیرہ بننا ہے۔ انشاءاللہ میں اس سے بھی کوآرڈینیٹ کر کے وزارت سے اس کو بھی بہت جلد ہم امپلیمنٹیبل بنائیں گے۔ ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ موجود ہے جو ہماری حکومت میں، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں وہ بل پاس ہوا تھا، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی جو کمیشن ہے تاکہ وہ اپنا کام سٹارٹ کر سکے۔ تنقید کریں، ہم دل سے قبول کریں گے، اگر اس سے پاکستان کی عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے، اگر اس سے ہم حکومت کی کارروائی میں بہتری آتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اس وقت پینما لیکس کے اندر جو ٹاک شوز ہوئے تھے، ایک بھی نوٹس پیمرا نے جاری نہیں کیا تھا، ہزاروں میں ٹاک شوز ہوئے تھے، اور آج اس کی اصلیت پاکستان کے عوام کے سامنے ہے۔ 10 سال شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، کسی میڈیا کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی، کوئی نوٹس نہیں دیا گیا۔ تنقید کریں صرف وہ جو بہتری کے لیے ہو، جو ہماری رہنمائی کے لیے ہو، اور انشاءاللہ آپ کی رہنمائی سے ہم لوگ اپنی جو حکومت ہے، جو ہماری پاکستان کی عوام کے لیے جو ہم نے ایک عزم کیا ہے کہ جو 4 سال ہوا اس کو ختم بھی کرنا ہے، بہتری کی طرف بھی لے جانا ہے، اور جس طرح شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ کام کام کام، صرف کام، کیونکہ اس وقت فوکس صرف پاکستان کی عوام ہے۔ میڈم، ایک ملیشیس کمپین جاری ہے اس وقت فوج کے خلاف، سپریم کورٹ کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف، قانون سازی کرتے میں 6 سے 6 ماہ بھی لگ جاتے ہیں، سال بھی لگ جاتا ہے۔ کیا آپ فوری طور پر کوئی ایسا اقدام کریں گے کہ یہ جو کمپین ہے اس کا خاتمہ؟ دیکھیں، اس کا کارروائی آلریڈی شروع ہو چکی ہے۔ یہ جو باٹ اکاؤنٹس کے ذریعے جو میں نے کل کہا، اور ایک چینل کہہ رہا تھا کہ بوکلاہٹ میں میں نے پریس ٹاک کی، میرا خیال ہے ان کو پچھلے وزراء کی عادت ہے کہ وہ جھوٹ کے اوپر مبنی پریس ٹاکس کرتے ہیں۔ میرے پاس تمام چیزیں میں نے میڈیا کے سامنے بھی رکھی کہ روبوٹک، جس کو باٹ ٹویٹس کہتے ہیں، ان کے ذریعے سافٹ ویئر کے ذریعے ٹویٹس کو جنریٹ کر کے، اور ڈیٹا میں نے کل دیا تھا، اور ہمارے پاس ان باٹ ٹویٹس کے ٹویٹر ہینڈلز بھی آ گئے ہیں، اور ان کے ذریعے ان کو استعمال کر کے، فیس لیس ٹویٹر اکاؤنٹس اور ہینڈلز کو استعمال کر کے جو اس وقت مہم جاری ہے، وہ نہ صرف ختم کی جائے گی
بلکہ FIA کے ذریعے جو ہے، کیونکہ وہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن کے اس میں نہیں آتی، وہ روبوٹک ٹویٹس ہیں، وہ سافٹ ویئر کے ذریعے ہو رہے ہیں، اور وہ اداروں کے خلاف مہم، عدالتوں کے خلاف مہم، جو آپ کے خلاف بات کرے وہ آپ کا دشمن، وہ غدار. تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس پہ زیرو ٹالرنس ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور دوسری بات، جو یہ مہم ایک تو اداروں کے خلاف ہو رہی ہے جس کے اوپر زیرو ٹالرنس، اور دوسری بات جو صحافیوں کے گھروں کے باہر آپ اپنی ناکام سیاست، ناکام حکومت کا ملبہ صحافیوں پر نہیں ڈال سکتے. آپ اپنی سیاست کو جو آپ نے کی ہے 4 سال، اس کو صحافیوں کے گھروں تک نہیں لے کے جا سکتے. اور جس طرح ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر صحافیوں کے، حامد میر صاحب، آسمہ شرازی صاحبہ، سلیم صافی صاحب، ان کے گھروں کے ایڈریس دے کر وہاں پروٹیسٹ کی کالز دی جا رہی ہیں. میں نے 3 دن پہلے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس کے اوپر کوئی برداشت نہیں کی جائے گی، زیرو ٹالرنس ہے. اس کو IG صاحب کو وزیر اعظم نے بھی ڈائریکٹ ہدایت دے دی ہے کہ کوئی اگر ایسی حرکت کرے گا کسی صحافی کے گھر کے باہر، اس کی پروٹیکشن وزیر اطلاعات کرے گی، اس کی پروٹیکشن حکومت پاکستان کرے گی، اور یہ آپ کا بنیادی رائٹ ہے، اور اس کو ہم یقینی بھی بنائیں گے. اور ان کے جو یہ کام کریں گے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اور سیکیورٹی کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے، اسلام آباد پولیس کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے. جہاں جہاں یہ اس قسم کی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے اس کو اور وہ سزا دی جائے گی کہ آئندہ کوئی اس چیز کی جرت نہ کرے. عثمان خان سما سے. عثمان کیا حال ہے آپ کا؟ بہت مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ. جب سے آپ لوگ حکومت میں ابھی آ رہے تھے، جب سے آپ لوگ حکومت میں آ رہے تھے تو ایک بات یہ کی جا رہی تھی کہ انتقام کا ورڈ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے، انتقام نہیں ہوگا، قانون کو راستہ بنائے گا. تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید آپ لوگ ماریں گے کم اور گھسیٹیں گے زیادہ. آپ کا بڑا اچھا سوال تھا. میں نے پہلے یہ بات کہی کہ اگر کوئی کسی نے غلط کام کیا ہے، اگر کسی نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، تو یہ حکومت جو 4 سال پچھلی حکومت الزام لگاتی رہی ہے، یہ حکومت الزام نہیں لگائے گی. اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو قانون اپنا راستہ لے گا. اس وقت جو ایک آئی ہوتا ہے صدر مملکت کا، اس کے اور باقی حکومت کے درمیان بالکل ٹرینڈ ہو گیا. صدر صاحب نے ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گورنر پنجاب کو، باقی حکومت کے احکامات نہیں مانے. اس سے پہلے پرائم منسٹر کا حلف نہیں لیا، آج انہوں نے گورنر کا حلف لیا. تو یہ جو ایک ڈیڈ لاک ہے اور صدر صاحب کو ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی جو مشکلات ہیں اس کا کیا سوچا؟ دیکھیں، پاکستان کی عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک آئینی عہدے کا کس طرح سیاسی استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہ آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب میں بھی ہوا اور ابھی ہو رہا ہے کہ جو گورنر ہے وہ ان کے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ وہ حمزہ شہباز کا اوتھ لیں، چیف منسٹر پنجاب جو کہ الیکشن جیت چکے ہیں. ان کے اندر یہ حوصلہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جب ان کو آئینی طریقے سے عہدے سے ہٹایا گیا ہے تو اس کے تقاضے یہ ہیں کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑیں اور اس کے بعد تعیناتی ہو اور وہ اوتھ لیا جائے. جہاں تک صدر پاکستان کی بات ہے تو وہ یہ بھول چکے ہیں کہ وہ صدر پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ صدر پاکستان ہے. تحریک انصاف بعد میں آتا ہے. ان کے پاس ایک آئینی عہدہ ہے جس کی ذمہ داری ہے، جس کا اوتھ ہے، جس کا حلف انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. اور اگر وہ اس حلف کو پورا نہیں کر سکتے، اگر وہ اس آئینی عہدے کی جو اصل اس کی جو عزت و وقار ہے اگر اس کو قائم نہیں رکھ سکتے، اور اگر انہوں نے اس آئینی عہدے کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا ہے، اپنی سیاسی جماعت کے لیے استعمال کرنا ہے، تو میرے خیال میں ان کے پاس بہترین آپشن یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. جی بزاد صاحب. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے سابق دور میں میڈیا کے خلاف کارروائیوں کی بات کی، اس میں نیوز ون سمیت کئی چینلز کی بھی بندش ہوئی ہے اور ابھی تک جو ہے وہ نیوز ون نہ صرف PTCL بلکہ بہت سارے دیگر جو کیبل آپریٹرز ہیں ان پر آخری نمبروں پہ پھینکا ہوا یہ بند ہے. تو کیا آپ یہ اقدامات بھی جاری کریں گے کہ یہ جو انتقامی کارروائیوں کے طور پہ نیوز ون اور دیگر چینلز کو بندش کی گئی اس کو بھی فوری طور پر چھوڑا جائے؟ جی بالکل. نہ صرف کھولا جائے بلکہ اگر کوئی اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ بندش کرتے ہیں تو اس قانون کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس بیسس پہ کرتے ہیں، اس کی کیا بیسس ہے. اور وہ پیمرا کے اندر قانون موجود ہے، اس کاؤنسل کے اندر موجود ہے، تو بالکل اس کو کھولیں گے بھی. کوئی چینل بند نہیں ہوگا انشاءاللہ. زاہد فاروق صاحب. آپ نے ٹویٹر کے حوالے سے بھی بات کی، میڈیا کے حوالے سے بھی بات کی.
اس کے علاوہ بھی میڈیا انڈسٹری کو کافی چیلنجز درپیش ہیں. آپ 4 سال سے کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، جو بھی آپ کی آپ کے سامنے ہے اس کے اوپر بھی آپ بہتری طرف جا رہے ہیں. دیکھیں یہ چیز میں نے ابھی اس کے اوپر جی بالکل میں نے کل جانا ہے، نہ صرف پی ٹی وی بلکہ اور بھی ڈپارٹمنٹ سے ہوئے ہیں، تو وہ بریفنگ میں نے لینی ہے. انشاءاللہ اس کے مطابق کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، اور جو جس قسم کی اس وقت مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے، جو لوگ اپنے گھر میں چولہا نہیں جلا سکتے، اس وقت نوکریوں سے فارغ کیا گیا لوگوں کو، اور جو لوگ دوائی نہیں لے سکتے گھروں سے، اس وقت صحافیوں کو، میڈیا ورکرز کو ان کی نوکریوں سے برخاست کیا گیا. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم ایک پورا ایک اسٹریٹجی لے کر آئیں گے، ایک پالیسی لے کر آئیں گے. میرے کافی سارے سوال ہیں، لیکن وزارت اطلاعات کے حوالے سے میں سے سوال کروں گا کہ پورے 4 سال کے دوران جو وزارت اطلاعات میں ہوتا رہا ہے اس پہ آپ کیا کریں گے؟ کیمرہ میں ایگزیکٹو ممبر لگایا جاتا ہے، فورجری کر کے فورجری کی جاتی ہے اس کے ڈاکومنٹس میں. این پی ٹی کا گھر لگایا جاتا ہے 75 سال کی عمر کا، اس میں بھی سارے قانون کو توڑا جاتا ہے. پی ٹی وی میں ایم ڈی کو لگایا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا اس کے بورڈ کے منٹس پڑے ہیں، ان کو کتنی دفعہ فارغ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ لگائے جاتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا بھی بنایا جاتا ہے، صحافیوں کو گالی دینے کے لیے وزارت اطلاعات میں بیٹھا ہے. ایم پی گریڈ میں لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے، 26 سال 28 سال کے لوگ. اے پی پی میں اسی طرح 100-150 لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے جو پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل ونگ کے لوگ ہیں. کیا کریں گے ان کے بارے میں؟ کوئی ڈیسیجن کریں گی؟ میں آپ سے میں بھول گئی ڈیجیٹل ونگ کے بارے میں بات. باقی بھی چیزیں اچھا اور بھی ہیں ابھی اور پریس ٹاکس میں نے کرنی ہے پی آئی ڈی میں. میں اظہار رائے کی بات ہی نہیں کر رہا. ایکسیس ٹو آپ سلیکٹیو ایکسیس ٹو انفارمیشن دیتی ہے، اور ابھی بھی جب سے آپ آئی ہیں آپ سے کئی دفعہ ہم نے کوشش کی ہے کسی خبر پہ آپ سے کوئی کمنٹس لے لیں، آپ کسی قسم کا کوئی ریسپانس نہیں کرتے. تھینک یو ویری مچ. لگ رہا ہے مجھے کہ میں پی آئی ڈی واپس آ گئی ہوں. بات یہ ہے کہ جی 4-5 سوالوں کا آپ نے سوال کیا، میں اس کو جواب دینا چاہتی ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ جس ادارے میں یا جس جگہ کے اوپر بھی ناجائز اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کچھ بھی کیا جاتی ہے، اس کے اندر پروجیکٹس ہیں، بہت سی ایسی اطلاعات ہیں کہ بڑے ایسے پروجیکٹس بھی انٹروڈیوس کیے گئے ہیں جو قانون کی خلاف ورزی کے تحت کیے گئے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اوپر انشاءاللہ ایکشن لیا جائے گا اور کارروائی بھی کی جائے گی. دوسرا آپ نے یہ بات کی کہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ، میں بتانا بھول گئی کہ بالکل ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنایا گیا. وہاں بھی باٹ ٹویٹس کے ذریعے کبھی اداروں کو، کبھی صحافیوں کو اور کبھی اپوزیشن کے لوگوں کو روبوٹک ٹویٹس کے ذریعے گالیاں دی گئیں، ان کو دھمکیاں دی گئیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اور میں نے آتے ہی ڈیجیٹل میڈیا ونگ کو ختم کر دیا ہے. منسٹری کے اندر سائبر ونگ موجود ہے، اس کے مطابق چلتا ہے. وہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ جو باہر سے لا کر اپنی پارٹی کے لوگوں کو اس کے اندر اپوائنٹ کر کے اور اپنی پارٹی کا ایجنڈا، یہ حکومت کی کوئی عہدہ اجازت نہیں دیتا. اس ڈیجیٹل میڈیا ونگ کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو 2-3 سرکاری لوگ ہیں، باقی تو بھاگ گئے ہیں، مجھے پتہ کرا رہی ہوں کدھر ہیں، وہ مل نہیں رہے، لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ 3 شاید وزارت کے اپنے لوگ ہیں جو وہاں اپوائنٹڈ تھے، ان کو واپس سائبر ونگ میں ضم کر دیا. وہ 3 شاید وزارت کے اپنے لوگ ہیں جو وہاں اپوائنٹڈ تھے، ان کو واپس سائبر ونگ میں ضم کر دیا گیا ہے. وہاں غالباً 28 لوگ تھے جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ تھا. نہیں سر، میں تو ابھی تو جی آج پہلا دن ہے وزارت میں، ابھی کچھ گھنٹے میرے ہوئے ہیں. تو ایکسیس ٹو انفارمیشن، جی میں 4 سال جو صحافی حضرات رہے، جو بیٹ رپورٹرز رہے، وہ گواہی دے سکتے ہیں کہ الحمدللہ بڑی ایکسیسیبلٹی تھی. میں 4-5 دن جو یہ تھے، آپ کو بھی پتہ ہے اس میں بہت زیادہ اتحادیوں کے ساتھ میٹنگز تھیں، ہماری گورنمنٹ لائی بھی تھی، لیکن میں پوری کوشش کروں گی، غلطی ہو سکتی ہے لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ جو انفارمیشن میرے پاس ہے وہ آپ سب کو برابری کی سطح پر ملے. میڈم یہ بتائیں کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن سے مراد کی میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ نے جس سیاسی سفر کا آغاز کیا، آپ نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز جو ہے پرنٹ میڈیا اور اخباری صنعت سے کیا. آپ سے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ٹی وی کے
की चक्रचौंध में आपसे हम ये उम्मीद रखते हैं ज़रा प्रिंट मीडिया और अखबारी सनत कि आप किसी के हक तलफी नहीं होंगे और बैलेंस को बरकरार रखेंगे इस टीवी की चक्रचौंध में। और सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक एक मुतालबा हो रहा है, आपकी सफ़ों से भी ये मुतालबा हुआ है कि आम इंतखाबात की तरफ हमें जाना चाहिए। तो इसके हवाले से कोई हुकूमती हिकमत अमली हुआ है कि आम इंतखाबात की तरफ हमें जाना चाहिए। तो इसके हवाले से कोई हुकूमती हिकमत अमली इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आपका आखिरी जो सवाल है, इंतखाब जो है वो पाकिस्तान की आवाम का हक है, वो जमहूरियत की रूह है। और आपने देखा कि जब इंतखाबात के अंदर 2018 में जो हुआ, उसके बाद उसका खमियाजा पाकिस्तान की आवाम ने भुगता। इंतखाब में क्यों वो जमात नहीं जाएगी और वो लोग नहीं जाएंगे जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की। बस जी, लास्ट को इसमें बहुत सारे फूल भी होंगे और कांटे भी होंगे। आप क्या कह रही हैं कि लोगों की तवज्जो पाकिस्तान की अवाम की तवज्जो बहुत ज़्यादा है आपसे, इसलिए कि 4 साल तकरीबन वो बहुत मुश्किल है। तो आप क्या समझती हैं कि अगर कामयाबी हो गई उसको सब बांटेंगे और अगर नाकामी हुई तो क्या? देखिए, ये जो जमातें हैं, आपने अगर इस गुलदस्ते को देखा हो कोalition गवर्नमेंट के, तो ये जितनी जमातें हैं आपको नज़र आएगा ये बहुत मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आइन साजी की, जिन्होंने पाकिस्तान को, कुछ जमातें हैं जिन्होंने अपने सूबों के हकूक़ के लिए बड़ी जंग और जदोजहद की। ये तमाम वो जमातें हैं जो पाकिस्तान के मेमार हैं, पाकिस्तान के बनाने वाले हैं। और इन तमाम जमातों के जो सरबराह हैं वो इस वक्त स्पेशली जिस वक्त पाकिस्तान की आवाम को एक रिलीफ़ की ज़रूरत है, जिस 4 साल वो जिस चीज़ से गुज़रे हैं, तो इस वक्त मकसद और जो फोकस है वो सिर्फ पाकिस्तान की आवाम है। अपनी ज़ाती जो सियासत है या जो अपनी ज़ाती मफाद है उससे बाला तर होकर इकट्ठे काम करके सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ़ देने की। इस वक्त भी जब मैं यहाँ आ रही हूँ तो फाइनेंस की मीटिंग PM हाउस में हो रही है कि किस तरह जो प्राइसिंग इशूज़ है, जो महंगाई के इशूज़ हैं, उनको किस तरह काबू पाया जा सकता है। कप्तान का जो एजेंडा है बिल्कुल रोल बैक होकर रह गया, वोट नहीं आ चुकी है। आप समझते हैं कि उस पेपर की तहकीकात होगी? बिल्कुल जी, पार्लियामेंट्री पार्टी साथ सप्लीमेंट्री ये है कि आपने अभी मीडिया के हवाले से बात की, मीडिया को साथ लेकर चलने की पॉलिसी पे आपको पैरा होगी, लेकिन आपको याद कराना चाह रहा था कि न्यूज़ एजेंसीज के जो बजट है वो भी कट लग चुका है वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से भी, वज़ारत इत्तलाआत की तरफ से। तो न्यूज़ एजेंसी के जो फंडिंग है वो भी बहाल करने का प्लान है? पहली बात तो है कि जो 4 साल कुछ ना कर सके, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनफी बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने सवाल किया कि जो 4 साल नाकाम हुए, जिन्होंने झूठ बोला, जिन्होंने सिर्फ बदबूदार सियासी एहतसाब और इंतकाम लिया, वो साजिश की बात इसलिए करते हैं कि आवाम उनसे 1 करोड़ नौकरी के बारे में ना पूछें। वो साजिश की बात और मदाखलत की बात इसलिए करते हैं कि 50 लाख घरों का सवाल ना हो। लेकिन पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ़ नहीं है, वो आपसे सवाल भी करेगी, आपका एहतसाब भी करेगी और आपको जवाब देना भी पड़ेगा। बाकी बात आपने की कि जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, मैंने वो भी देखा नहीं है कि क्या कट्स लगे हैं। इंशाल्लाह मैंने कल उस पर ब्रीफिंग रखी हुई है, जिसी तरह तफसीलात मेरे पास आती हैं तो उसको देखते हैं जी, मिलकर देखेंगे क्या कर सकते हैं। मैंने कहा है जी, उस पर तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में जो सिक्योरिटी कमेटी है पार्लियामेंट की, उसके अंदर उसकी कंप्लीट ब्रीफिंग रखी हुई है। बस काबीना का इंतज़ार था, वो हो गया। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी मीटिंग कन्वीन होगी। मैं कोई ले लूँ फिर। साबका दौर में जो है 2 अरब रुपया जो है वो लगाया गया अकाउंटेबिलिटी पे, और उसमें 100 हाई प्रोफाइल केस थे और किसी एक केस में भी जो है वो सजा नहीं हो सकी या एसेट रिकवरी यूनिट जो है वो पैसे नहीं ला सका। तो इस हवाले से शहाद अकबर साहब बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं, जिस हवाले से क्या प्लान है, मुताबिक कानून से कोई छोड़ता नहीं है? सारे प्लान बताए नहीं जाते, किए जाते हैं। आखिरी सवाल इन्होंने कर, पहले ये कह रहे थे, ये कर लूँ फिर आपसे। बैठे फैसला ये है कि बहुत से जो वो बहुत से उन्होंने उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया।
दूसरा ये है कि ये बहुत से अखबार बंद हुए, हमारे वर्करों पे बकाया जाता है, ये जॉय ऑफ नेशन इतना बड़ा ग्रुप है, वो रोजाना हर दूसरे चीज़ें दे जाकर निजामी के फार्म हाउस के ऊपर सारे प्रोटेस्ट करते हैं, उनके बारे में कुछ जी वो मसले वो मेरे पास इल्म है उस चीज़ का, और जो आपके वेज बोर्ड की बात की वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ही शुरू कराया था सर, शायद 19 साल के बाद, तो उस पर देखते हैं जी कहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, उसको टेकअप करते हैं इंशाल्लाह। और जो दूसरे बकाया जात की बात भी की है, बिल्कुल तमाम बकाया जात जो हैं जो हुकूमत ने देने हैं वो ख़त्म होने चाहिए और उसी पे हम करेंगे। अब वो नवाए वक्त इंतज़ामिया को दरख्वास्त करेंगे कि दें। जी 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 बिल्कुल करेंगे, मैंने कहा जी बिल्कुल करेंगे। मैडम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो का सुन रहे थे, मुझे अब जा रहे हैं, उन्होंने ले लिया और ये सुनने में आ रहा है कि वो वोट देने से पहले नवाज शरीफ से मिलना चाहती है, इस हवाले से क्या? जी मैंने आज उन्होंने ये बात बोली है, तो वो रात को जा रहे हैं, मिल के आ जाएंगे, ओथ ले लेंगे। मैडम मेरा सवाल है, आपने जिस 4 साल का जगत किया, ये 4 साल में जिस आपने परेशानी उनमें एक परेशानी ये भी आई कि जो हमारे साथियों पर पूछा था 2%, वो फ्लॉट कर रहे हैं, वो कटाई में पड़ गया। अब हम उम्मीद रखते हैं कि आप उसके ऊपर ये साथियों के लिए एक बहुत बड़ा एक है, ज़रूर देखते हैं जी। बैठे रहे बैठे रहे बैठे बैठे। मैडम सबसे पहले हम ये कहें, अल्लाह ताला ने आपको तुम्हारा इख्तियार अता किया, तो आपको मुबारक हो। दूसरा ये है, एक मिनट जी ज़रा एक सेकेंड। दूसरा ये आपकी इक़्तिदार भी है और इम्तहान भी है, तो इस इम्तहान के तनाज़ुर में ये पूछूंगा कि पाकिस्तान की मायूस अवाम जो कि 4 साल से चक्की में पिस रहे थे, उनके लिए आपकी अहम तरजीहात क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। एक तो अभी बहुत जल्द शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो अब कौम से ख़िताब भी करेंगे 1 दिन में 2 दिन में, और उसके बाद वो तमाम जो एजेंडा है, जो शॉर्ट टर्म है, जो मीडियम टर्म है, वो पाकिस्तान की आवाम के सामने रखेंगे। लेकिन हमारी तरजीह महंगाई कम करना और बेरोज़गारी कम करना है, ये 2 एजेंडे हैं इस हुकूमत के, और इसी के लिए शहबाज शरीफ साहब, चाहे वो बिजली की कीमत हो, गैस की कीमत हो, चाहे वो जो रोज़ जो अशिया हैं खुर्दोनोश की, उसकी कीमत हो, महंगाई कम करना जितनी हम कर सकते हैं, क्योंकि 4 साल में जो तबाही हुई है, जिस तरह महंगाई 14% 16% पर पहुंची है, तरक्की की शरह मनफी से अब 4% पर गई है, और यही वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारा फोकस है कि किस तरह 27 इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो 27 पावर प्लांट्स जो हैं वो बंद पड़े हैं, जो